बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया का रिश्ता इसके अब्बू ने हमाद के साथ तय कर दिया। मारिया इस रिश्ते से नाखुश थी क्योंकि मारिया फुफ्फो की बहू नहीं बनना चाहती थी। वो अपने कज़न हमाद को नापसंद तो नहीं करती थी, बस इसे फुफ्फो अच्छी नहीं लगती थी। मारिया अम्मी के पास बैठकर रोने लगी। मुझे फुफ्फो के बेटे से नहीं करनी शादी। माँ ने समझाया, मारिया तेरे अब्बू का फैसला है, मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ बोलूँगी तो तमाशा हो जाएगा, बस अब चुप हो जा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। मारिया गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आने दो ज़रा हमाद के बच्चे को, मैं ही मिली थी इसको शादी के लिए। खाला की भी तो बेटियां हैं, वो नज़र क्यों नहीं आई। मारिया आंसू साफ करते हुए नावल पढ़ते हुए सोचने लगी, ये फुफ्फो का रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था। मैं तो जहर खा लूँगी लेकिन हमाद से शादी नहीं करूँगी। हमाद इतना प्यारा तो नहीं था, बस काला सा रंग था, लेकिन बा इखलाक और हलाल हराम में फ़र्क समझने वाला लड़का था। कुछ दिन गुजरे, हमाद किसी काम से मामू के घर आया। मारिया किचन में खाना बना रही थी। हमाद ने सलाम किया। मोमानी ने सर पे हाथ फेरा। कैसे हो हमाद बेटा? हमाद मुस्कुराते हुए, मोमानी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अच्छा मोमानी जान, अम्मी ने ये 20,000 रुपये भेजे हैं, कह रही थी जो कुछ महीने पहले आपसे उधार लिए थे वापस कर रही हूँ। मोमानी मुस्कुराकर कहने लगी, अरे हमाद बेटा, अपनी माँ से कहना अपनों के साथ हिसाब नहीं किया करते। तुम ये पैसे वापस ले जाओ और अम्मी से कहना हमारी तरफ से ईद रख लें। हमाद बार बार इधर उधर देख रहा था, शायद मारिया को ढूंढ रहा था। मारिया की छोटी बहन से पूछा तो उसने बताया बाजी किचन में है। इतनी देर में मोमानी नमाज पढ़ने के लिए चली गई। मामू घर पर थे नहीं। हमाद किचन में गया। मारिया अपने ध्यान खाना बना रही थी। हमाद ने सलाम किया। मारिया ने सर पे दुपट्टा ओढ़ते हुए सलाम का जवाब दिया। हमाद ने प्यार से पूछा, कैसी हैं जनाब, मैं कुछ मदद करूं? मारिया गुस्से से बोली, मेरे साथ इस तरह की बातें ना ही करो तो अच्छा है। हमाद ने आगे बढ़कर मारिया का हाथ पकड़ लिया। मारिया का जिस्म गुस्से से कांपने लगा। हमाद मेरा हाथ छोड़ो। हमाद मुस्कुराकर बोला, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मारिया ने चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो हमाद। हमाद बाजिद रहा। मारिया ने एक जोरदार थप्पड़ दे मारा हमाद को। हमाद हैरान था, मारिया को क्या हो गया है। मारिया रोते हुए किचन से बाहर आई। अम्मी को आवाज़ देने लगी, अम्मी जल्दी से नमाज पढ़ कर आइए। मारिया ने बताया, हमाद मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इतने में मारिया के बाबा भी आ गए। मारिया रो रही थी। बाबा ने पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? मारिया रोते हुए बोली, मैं किचन में खाना बना रही थी, हमाद आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। बाबा ने हमाद की तरफ देखते हुए पूछा, हमाद क्या ये सच है? हमाद बोला, मामू जान, मैंने तो बस हाथ पकड़ा था। मामू ने हमाद के मुंह पे थप्पड़ दे मारा और धक्के देकर घर से निकालने लगे। दफा हो जा कुत्ते इंसान। हमाद को बहुत बुरा लगा। मारिया मुस्कुराने लगी, अब आया ना मज़ा, अब करेगा शादी मुझसे। देखती हूँ कैसे करेगा शादी। मैं फुफ्फो की बहू कभी भी नहीं बनूंगी, ये तो मैंने कसम खाई है। हमाद घर गया। दिल बहुत उदास था। सोच रहा था, मारिया ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। अम्मी को कुछ नहीं बताया, बस दिल ही दिल में जलने लगा। मामू मोमानी मुझे कितना गलत समझते होंगे। मारिया को कॉल की, लेकिन मारिया ने हमाद का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब करता तो आखिर क्या करता। 1 साल गुजर गया था। आज ईद का दिन था। हमाद मामू के घर गया। नजरें झुकी हुई थी। मामू के पास गया, मामू जान माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मामू का गुस्सा भी ख़त्म हो चुका था। मामू ने कमर पे थपकी दी, पुत्र मैं सब समझता हूँ, तू आया कर, तेरा अपना घर है, और हाँ बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मारिया को 1 साल बाद मिल रहा था। वह कमरे में बैठी हुई थी। हमाद ने दरवाजे पर दस्तक दी। मारिया ने पूछा, कौन है? हमाद आहिस्ता से बोला, हमाद हूँ। मारिया का गुस्सा अभी वैसे का वैसा था। अब क्या काम है? हमाद प्यार से बोला, आज ईद का दिन है इसलिए मिलने आया था। मारिया को न जाने क्यों हमाद अच्छा नहीं लगता था। मारिया नफरत अंगेज लहजे में बोली, लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना, चले जाओ।
حماد کچھ کہنے لگا، پھر خاموش ہو گیا۔ اداسی دل میں لیے گھر کو چلا گیا۔ بہت پریشان تھا۔ ماریا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور ایک میں ہی ہوں خود کو اس کے قدموں کی خاک بنائے بیٹھا ہوں۔ ماریا کو جب بھی کسی نئے نمبر سے میسج کرتا، ماریا بلاک کر دیتی۔ حماد کیا کرتا؟ اسے کیسے اپنے دل کا حال بتاتا؟ ایک دن کال کی، ماریا پلیز فون بند نہ کرنا، میری بس 5 منٹ بات سن لو۔ حماد نے اللہ کا واسطہ دیا۔ ماریا غصے سے بولی، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ماریا میں جانتا ہوں میری محبت رائے گاں ہے، تم کبھی مجھے نہیں اپنانے والی۔ میں جتنا بھی پیار کر لوں تم کو فریب لگے گا۔ میں نہیں جانتا تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو۔ مجھے لگا تھا تمہارے ساتھ شادی کر کے مجھے سارے جہاں کی خوشیاں مل جائیں گی، لیکن تم تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ حماد ہنس کر کہنے لگا، میرا رنگ کالا ہے اور تم اتنی پیاری اور گوری ہو، شادی کے بعد سب ہنسیں گے ہم پر۔ ماریا کہنے لگی، شکر ہے تم کو سمجھ آ گئی، اور ہاں میں امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے پاس گاڑی بھی ہو، اور ایک بات صاف ہے، تمہاری ماں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی، شادی کے بعد مجھ پر اپنا روب رکھے گی۔ حماد بولا، ماریا ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں ہر حال میں خوش رکھوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ ماریا نے اپنی جان چھڑواتے ہوئے کہا، ویسے اگر تم اپنی خود کی کار لے لو تو میں سوچ سکتی ہوں تمہارے ساتھ شادی کا۔ حماد کسی بھی حالت میں ماریا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حماد بولا، ٹھیک ہے، اب کی بار آپ کے گھر آؤں گا تو اپنی کار لے کر آؤں گا۔ ماریا نے فون بند کر دیا۔ پاس چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ آپی یہ کیا؟ اگر حماد بھائی نے کار لے لی تو؟ ماریا ہنسنے لگی، وہ اور کار لے گا؟ 10,000 تو مہینے کا کماتا ہے، وہ کہاں سے کار لے سکتا ہے؟ وقت گزرنے لگا۔ 1 سال مزید گزر گیا، نہ کار ملی نہ کوئی اچھی جاب۔ ماریا بہت خوش تھی، جان چھوٹ گئی حماد سے۔ ایک دن حماد نے ماریا کو فون کیا اور کہا، ماریا میں کوشش تو پوری کر رہا ہوں مگر مجھے اچھی جاب نہیں مل رہی۔ ماریا بولی، دیکھو حماد، میں جانتی ہوں تم بہت پیار کرتے ہو مجھ سے، لیکن سچ تو یہ ہے میں اپنی خالہ کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر تم لوگوں نے مجبور کیا تو خدا کی قسم خودکشی کر لوں گی۔ حماد سمجھ گیا تھا ماریا کبھی مجھے نہیں اپنائے گی۔ پھر یوں ہوا، حماد کی وہ پہلے والی جاب بھی ختم ہو گئی۔ ادھر جب ماریا کو پتہ چلا تو اسے تو موقع مل گیا۔ ماریا نے اب اپنی ماں کو بھی سیدھا سیدھا جواب دے دیا تھا، اگر میری شادی حماد سے ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ماریا کی ماں نے ماریا کے باپ سے حماد کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں کرنے لگی۔ وہ کماتا نہیں ہے، کام چور ہو گیا ہے۔ اب شادی کے دن بھی قریب تھے مگر بابا نے یہ فیصلہ کیا کہ حماد پہلے الگ اپنا گھر بنائے پھر شادی کریں گے۔ حماد کی ماں سے بات کی تو غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پہلے تو یہ شرائطیں نہیں رکھی تھی۔ ویسے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ گھر بھی تو حماد کا ہی ہے۔ ماریا کے ابا کہنے لگے، آرام سے بولیں، بہن چلانے کی ضرورت نہیں، گھر الگ بنائے گا تو بیٹی دوں گا۔ حماد کی ماں نے بھی غصے سے کہہ دیا، میں نے بھی ایسے لالچی لوگوں میں رشتہ نہیں کرنا۔ بس پھر دونوں میں کافی جھڑپ ہونے کے بعد یہ منگنی توڑ دی گئی۔ حماد تھوڑا پریشان تو ہوا، پھر وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ ماریا اور اس کے گھر والے لالچی ہیں۔ ماریا بھی تو کہتی تھی اسے کسی امیر لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ ادھر ماریا خوشیاں منانے لگی کہ یہ رشتہ ختم ہو ہی گیا۔ کچھ دن بعد ماریا کا رشتہ اکمل سے ہو گیا اور 1 ماہ بعد شادی تھی۔ اکمل دبئی میں کام کرتا تھا۔ ماریا بہت خوش تھی، شکر ہے اللہ کا پھپھو سے جان چھوٹ گئی۔ پھر 1 ماہ بعد ماریا کی شادی اکمل سے ہو گئی۔ کچھ ماہ گزرے تو ایک حقیقت یہ کھلی کہ اکمل دبئی جیسے عیاش ملک میں رہتے رہتے شراب کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ شرابی تھا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا تھا۔ ادھر حماد نے اپنا کاروبار سٹارٹ کر لیا، سرجیکل اوزار بنانے لگا۔ حماد دن رات محنت کرنے لگا، اللہ پاک نے اس کی محنت کا صلہ دیا، اس کے کاروبار میں برکت ہوئی، وہ لاکھوں کمانے لگا۔ حماد کی ماں نے حماد کی ایک اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر شادی بھی کر دی تھی۔ جس سے شادی ہوئی وہ لڑکی با اخلاق اور حماد کے جیسی کالی تھی، لیکن وہ کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ اس کا اخلاق، اس کا لہجہ، اس کی وفاداری اور اس کی محبت لازوال تھی۔ حماد آسمہ سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔
نئی کار بھی اللہ نے عطا کی، گھر بھی بنا لیا۔ دوسری طرف اکمل شراب کے نشے میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ کام کاج چھوڑ دیا، بے روزگار ہو گیا۔ گھر چلانے کے لیے ماریا پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ ایک دن امی کے گھر آئی اور رو رو کر بتانے لگی، امی نہ ہی اکمل کماتا ہے، نہ ہی مجھ سے تمیز سے بات کرتا ہے، اور جو مجھے تنخواہ ملتی ہے وہ بھی مجھ سے چھین لیتا ہے، نشہ کرتا ہے، پھر بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ امی بھی ماریا کو کوسنے لگی، پھر کیوں چھوڑا تھا حماد کو؟ اتنا اچھا لڑکا تھا، بس رنگ ہی تو کالا تھا۔ دیکھ اب حماد اپنی امی، بیوی اور بچوں کے ساتھ عمرے پر جا رہا ہے۔ ماریا کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن دل ہی دل میں چیخنے لگی، میں کتنی بدبخت ہوں، ضد میں خود کو تباہ کر دیا۔ کاش میں حماد کی محبت کو سینے سے لگا لیتی۔ میں اسے کالا سمجھتی رہی، جاہل بے روزگار سمجھتی رہی۔ کون بتاتا ماریا کو، جو لوگ مخلص انسان کو رلاتے ہیں پھر وقت اس کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ وہ کیا جانتی تھی، محبتوں کی جب بے قدری کی جائے، محبت بھی پھر خوار کرتی ہے۔ اکمل روز اسے شراب پی کر گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر ماریا نے اکمل سے طلاق لے لی۔ 3 بچے بھی تھے۔ اب وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے۔ ادھر حماد اپنی بیوی آسمہ کا ہاتھ تھامے روزے رسول کے سامنے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو خدا کے لیے یہ مت دیکھو یہ کالا ہے یا یہ غریب ہے، وقت کب بدل جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نجتوں کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔